والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم صل على محمد وآل محمد أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، خصوصاً جو بلوچستان کے شہداء ہیں، خاص طور سے محمد اقبال لال جی اور لال جی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے، جگانی فیملی کے مرحومین، ظہیر عباس رضوی، ذوالفقار ہاشم اور علی عباس زیدی صاحب کے لیے، ان سب کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ شب جمعہ ہے، پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، خاص طور سے کچھ مریضوں کے لیے۔ ظفر بھائی کے کزن ہیں جو سخت کراچی میں علیل ہیں، اور کوثر کاظمی صاحب، تنویر احمد صاحب، توصیف شہزاد صاحب، اور تمام مومن مومنات جو اس وقت مریض ہیں، خصوصاً جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے اگر مل کے شب جمعہ ہے اما یجیب پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ باقی دعا انشاءاللہ اختتام میں مجلس پہ جناب سیدہ سلام علیہا پہ یہ مجالس کا سلسلہ ایام فاطمیہ جسے کہا جاتا ہے، یہ اب سے اگر آپ دیکھیں تو 30-40 برس پہلے بھی ہمارے معاشرے میں مفقود تھا، اور صرف اگر مجالس تھیں ایام کی تو وہ نجف و کربلا میں، قم میں، تہران میں، مشہد میں محدود تھیں۔ باقی دنیا میں صرف شہادت کی ایک آدھ مجلس ہو جایا کرتی تھی، اور پھر ایک تحریک شروع کی اب سے تقریباً 25 برس پہلے 2 قم مقدس کے مراجوں نے، ایک مرحوم آیت اللہ مرزا جواد تبریزی اور دوسرے آیت اللہ بھائی خراسانی نے، اور پھر یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی اور دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ برطانیہ میں اور دنیا بھر کے اندر مجھے حقیر کا اس میں تھوڑا سا حصہ ہے اس تحریک کو شروع کرنے میں، یا کہہ لیں اس کو جب 99 میں 99 میں ہم نے کچھ مومنین سے بات کی تو اس وقت پہلی دفعہ ادارہ جعفریہ میں سلسلہ وار مجالس شروع ہوئی، چند مجالس ہی، پورا اشرہ نہیں تھا، اور پھر اب الحمدللہ پوری دنیا میں پھر میں نے
امریکہ میں کئی شہروں میں، ہیوسٹن میں، نیو جرسی کے بعد امام بارگاہوں میں، شکاگو میں، کیلیفورنیا میں، اسی طرح سے ٹورانٹو وغیرہ میں، پھر پاکستان کے اسلام آباد اور لاہور، اور پھر پچھلے 4 سال سے کراچی میں اس کو شروع کیا، دونوں تاریخوں پہ. تو الحمدللہ اس کا ایک بڑا ایک مثبت اثر دنیا پہ قائم ہوا. میں جو چاہتا تھا کہ یہ مجالس عشرہ تو نہیں ہے، مجالس ہیں، برادر مجھ سے مسلسل کہتے رہتے، ہمارے برخوردار محمد عسکری صاحب. تو اس وقت میرا کہیں اور وعدہ تھا، لیکن اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر سفر میں یورپ کے سارے کینسل ہو گئے، اور پھر افریقہ وغیرہ کا بھی میں رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ خدا نہ کرے چلا جاؤں اور واپس آنے میں مسائل ہو جائے. جیسے میرے 2 دفعہ 2020 میں ٹریپ ہو چکا ہوں کہ چلا گیا لیکن واپس آنے کے لیے کئی ہفتے انتظار کرنا پڑا. تو اس لیے اب میں گھبراہٹ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا کہ بھی میں نہ جاؤں. تو الحمدللہ میں نے ان کو سب سے پہلے انہی کو خبر کی کہ بھی یہ مسلسل پورے سال ان کی ایک محبت بھی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ آن آف مجالس کے وعدے آئندہ کئی برسوں کے لیے کہتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ توفیق نصیب ہوئی. میں نے سوچا کہ بھی انہوں نے پہلے موضوع دیا تھا بانیان نے، اب یہ انہوں نے مجھے تو پیش کیا تھا. آپ میں سے کن کن اس میں کون کون لوگ شریک تھے مجھے اندازہ نہیں ہے. عراق و شام تاریخ کے آئینے میں ہم نے عشرہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا 40 تھا. تو اب میں نے سوچا کہ اگر حجاز کو تاریخ کے آئینے میں پیش کروں کہ حجاز، اب کیونکہ اس کو سعودی عرب کہنا ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ایک خاندان نے اپنے نام پہ پورا ملک لکھوا لیا، اور لکھوانے سے وہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کی اجارہ داری بن گئی. کسی بھی ملک کو کسی کے نام لکھ دینے سے وہ اس کی ملکیت نہیں بن جاتا. اسے جزیرہ نما بھی کہا جاتا تھا، الجزیرۃ العربیہ عربی میں اگر کہا جائے، اور حجاز مقدس، حجاز اسی سرزمین کا نام ہے. اب اس میں یہ جزیرہ نما میں کیونکہ الجزیرۃ العربیہ جب اس میں یمن بھی آ جاتا ہے، اس میں کچھ اور ریاستیں بھی آ جاتی ہیں، تو ہم اس لیے الجزیرۃ العربیہ نہیں کہتے، حجاز کہہ رہے ہیں. تو یہ جو نام تقریباً 100 سال ہو گئے، تو اب دوبارہ پلٹ کے اپنی اصل پہ آ جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ ہی نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد کچھ ایک خاندان کو، آل سعود کو یہ حکومت دے دی تھی. تو اب وہ تقریباً 100 سالہ معاہدے سارے تمام ہو رہے ہیں. پہلی جنگ عظیم کے بعد 100 سال کے معاہدے ہوئے تھے، دوسری جنگ عظیم کے بعد 75 سالہ معاہدے ہوئے تھے. میں نے اس پہ پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا. اور اس میں ان کی سازش یہ تھی کہ مائنورٹیز کو حکومتیں دی جائیں. شیعہ میجورٹی ہے تو وہاں پہ اگر میجورٹی رکھی گئی تو ایک بہت بڑی سیاستدان تھی خاتون جو برطانیہ کی پالیسی میکر ادارے میں تھیں، وہ کہتی تھی کہ اگر شیعوں کو دے دیا تو یہ ایک علماء کی حکومت نہ آ جائے یہاں پہ. اس کو اس وقت بھی 100 سال پہلے بھی ڈر تھا عراق میں، کیونکہ شیعہ کا زور تھا. 85% شیعہ پاپولیشن تھی، مور دین 85%. کیا کیا جائے تو کہا کہ نہیں، یہاں سنیوں کو حکومت دے دی جائے تاکہ شیعہ دبے رہیں گے تو پھر مخالفت نہیں کریں گے. حکومت جس کی ہوتی ہے چاہے وہ 2% ہو، وہی رن کرتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو وسائل، اگر آپ اس کو سادہ سی مثال دے دوں، اگر آپ زیادہ تر یہاں پہ پاکستان ہندوستان سے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں، ہندوستان پاکستان میں بھی چلے جائیں نا، تو اگر ایک علاقے کا ذمہ دار، زمیندار یا اس کا چودھری یا اس کا جو بڑا ہے سردار یا راجا یا نواب اگر ایک خاص مسلک کا ہے، تو چاہے میجورٹی کسی اور کی ہو، جس کی حکومت ہوتی ہے یا جو وہاں پہ چودھری ہوگا اسی کا زور چلتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر ہم عراق میں اہل سنت کو دے دیں حکومت تو خود بخود شیعہ کنٹرول میں آ جائیں گے. اور پھر یہ جو برطانیہ نے ہندوستان سے، بیسیکلی اس زمانے میں پاکستان تو نہیں تھا، بر صغیر سے سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے کے آنا ہے برطانیہ، تو راستہ کوئی بھی بند نہیں کرے گا. کیونکہ ہمارے لیے سی اس زمانے میں جہازوں کا نہیں تھا معاملہ اتنا بڑا، تو ہمارے لیے راستہ رہے گا یہی. تو یہاں اگر اہل سنت کی حکومت ہوگی تو وہ خود شیعوں کو کنٹرول کریں گے. اور شام میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، وہاں شیعہ میجورٹی نہیں تھی، تو وہاں کیا کیا جائے، وہاں علویوں کی اقلیت ہے تو علویوں کو حکومت دی جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ اگر آپ پولیٹیکل اسٹڈیز میں چلے جائیں سیاست میں، تو آپ وہاں پہ مائنورٹیز کی دیکھیں گے حکومتیں بنائی گئیں. اور پھر جارڈن کے اندر جو ہے وہ ایک سید فیملی کو دے دی جائے کہ جو وہاں پہ اس کو کنٹرول کریں، جو حجاز سے لائے گئے تھے، مدینے سے، شریف مکی کے. بہرحال اب یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اب حجاز مقدس کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو پچھلے 100 سال کے اندر اس کو کنٹرول کیا گیا آل سعود کو، جو کہ قطاع الطریق ایک عربی میں اصطلاح ہے، جو راستے میں لوگوں کو روک کر کے، کیونکہ پرانے زمانے میں
سڑکیں نہیں تھیں، موٹر ویز نہیں تھے. یہ تو ابھی بھی ہمارے ملکوں میں تو ابھی بن رہے ہیں موٹر ویز. بہت سے ممالک کے اندر اگر آپ جائیں گے تو افریقہ میں اکثر ممالک میں چلے جائیں، انڈیا پاکستان میں موٹر ویز پچھلے 20 سال میں بننا شروع ہوئے ہیں، ابھی بھی بن رہے ہیں. میرے سامنے کتنے موٹر ویز کا افتتاح ہوا، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی. توجہ ہے نا. میں یہ موضوع بدل لوں یا جاری رکھوں؟ اب میں نے موضوع لے لیا تو میں کوشش کروں گا کہ اسی کو نبھاؤں گا 3 دن کے لیے. تو عزیزان گرامی، اب یہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کچھ پرانے زمانے کے جو راستے ہوتے تھے اس میں پھر راستے میں گاؤں دیہات آ جاتے تھے. تو راستہ جہاں سے گزرتا تھا وہاں قریب میں جو بستیاں ہوتی تھی وہ لوگ، کچھ لوگ تو اپنا سامان بیچنے آ جاتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے بھی قافلوں کو لوٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ گزر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. پوری بستی اٹھ کے آتی تھی. تو ان کو کہتے ہیں عربی میں قطاع الطریق. طریق کہتے ہیں راستے کو، قطع یعنی چور، ڈاکو، یہی کہتے اردو میں. اور کوئی مناسب اچھا لفظ نہیں ملا، میں نے جلدی میں کہہ دیا. تو اسی طرح سے بحری قزاق ہوتے تھے. بحری قزاق ہوتے تھے جو سمندر کے راستوں کے اندر سے جہاں سے کشتیاں گزرتی تھیں، وہ لوگ راستوں کو روک لیتے تھے اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ کہاں پہ کس طرح سے، پائرٹس جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں. توجہ ہے؟ چلوں میں یہ. تو یہ کچھ بحری قزاق کہلاتے تھے، کچھ جو ہیں وہ راستوں کے قطاع الطریق، جو راستوں کے لٹیرے ہوتے تھے. تو ایک لٹیروں کا خاندان تھا، ان کو آل سعود کہا جاتا تھا. انہیں باقاعدہ ایک حکومت دے دی گئی اور یہ جو لٹیرے تھے یہ باقاعدہ بادشاہ بن گئے. اور جو آل سعود پہلا تھا اس کا نام تھا عبدالعزیز. اور اگر آپ دیکھیں تو بہرحال اس کے 100 سے زیادہ بیٹے بیٹیاں لکھے گئے، 100 سے زیادہ شادیاں لکھی ہیں. لیکن پھر جب بڑے بیٹے نے کہا کہ نہیں ہم سب کو قبول نہیں کریں گے، 40 ہم قبول کر لیتے ہیں شہزادے، اور کچھ شہزادیاں، باقی سب کو پھانسی دے دو جو اس کے بعد دعویٰ کرے کہ میں بھی ان کا بیٹا ہوں، یہ بیٹی ہوں. بہرحال یہ ایک ان کی تاریخ ہے. اگر آپ حجاز مقدس کی تاریخ دیکھیں تو بہت قدیمی، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا. بکہ یا مکہ، مکہ کا پرانا نام بکہ. اور جیسے فارسی میں پے اور فے کو تبدیل کیا جاتا ہے، پارسی اور فارسی، فدر، فدر، فادر جیسے بنا. بہت سے الفاظ انگریزی کے اندر فارسی سے لیے گئے ہیں. میں یہ لغت کی اس میں بحث نہیں جاؤں گا. جیسے مدر آپ لوگ کہتے ہیں، یہ فارسی سے لیا گیا. مادر، مادر تھی فارسی میں، وہاں سے ہو گیا مدر. برادر سے بردر بن گیا. تو ایک یہ پوری لغت کی بحثیں ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ کن کن زبانوں نے کس پہ کیسے اثر کیا. اور فادر بھی جو ہے وہ فارسی سے لیا گیا. فدر اور پدر، پدر کہتے ہیں باپ کو، اور فے اور پے بدلتا رہتا تھا. بہرحال یہ پوری بحثیں ہیں کہ کیسے الفاظ، زبانیں کیسے بنی. تو اب حجاز مقدس کی تاریخ بڑی قدیمی ہے. دنیا کی قدیمی ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ حجاز کی ہے. تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا جو زمین پہ گھر بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، بکہ میں. وہی خانہ ہے بیت اللہ. کہ جب زمین، ہر چیز جو جناب امیر نے، یہ میں نے پہلے پیش کیا تھا جملہ جارج جارڈک کا، ذہنوں میں ہوگا، کہ جس نے یہ کہا تھا کہ جب مجھے کسی نے نہج البلاغہ کتاب دی پڑھنے کے لیے تو میں نے پڑھنے کے بعد رکھ دی. کہ بھئی کتنی پرانی ہے؟ کا 1400 سال. کبھی 1400 سال پہلے کوئی آدمی کیا لکھ کے گیا ہوگا جو میرے آج کام آئے؟ تو کہنے لگے میں نے کتاب اٹھا کے رکھ دی. ادیب تھا، پچھلے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا. لبنان کا تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا، لیکن بہت بڑا رائٹر تھا، بہت بڑا ادیب تھا. تو کہنے لگا ایک دن اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ ہمیں کسی نے کہا کہ بھی ادب کا شاہکار ہے نہج البلاغہ، مولا علی علیہ السلام کا کمال. تو کہا میں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا تو کہیں اتفاقاً بیچ سے ایسے کہیں سے صفحہ کھولا، پڑھنا شروع کیا تو خطبہ شروع ہو رہا تھا. جناب امیر علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. یہ میں نے پڑھا کہ یہ کیا عجیب سی بات، یہ سائنس کے مطابق ہے بھی نہیں ہے کیا؟ کہ میں نے وہیں پہ بند کیا، رکھ دی. نیا نیشنل جیوگرافیکل چینل شروع ہوا تھا امریکہ کا، وہ دیکھنے لگا تو اس نے سائنسدان سے پوچھا بھی کیسے دنیا شروع ہوئی؟ کہا پتہ نہیں ہے کب سے شروع ہوئی، لیکن ہر چیز پانی سے شروع ہوئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وجعلنا كل شيء بالماء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی سے حیات بخشی. قرآن کی آیت ہے یہ، جناب امیر کا فرمان. کہا جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میں نے فوراً نہج البلاغہ اٹھائی. ارے اب یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، سائنس جو آج دریافت کر رہی ہے 1400 سال پہلے کوئی علی بتا گیا. اب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں سے یہ جو زمین سخت ہونا شروع ہوئی وہ مکے کی سرزمین تھی، اور وہ جہاں آج سجدہ کیا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کی سرزمین جہاں پہ جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ سرزمین تھی. وہاں سے زمین جو ہے اس کی خلقت شروع ہوئی. اور زمین جو ہے پھر بہرحال ایک پوری بحث ہے، اس میں نہیں جاتا. خلقت سے متعلق کے بہت سے سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ساری زمین ایک ہی جگہ پہ تھی اور پھر یہ پھٹ کے دور ہو گئی ہے.
اسی لیے جو ہے آپ کو افریقہ کے تمام وہ جو گرینری وغیرہ وہ ہندوستان پہ نظر آئے گی، کیونکہ یہاں سے الگ ہوا ہے اور اس طرح سے بہرحال ان کی ایک پوری بحث ہے، مجھے اس میں نہیں جانا۔ تو بہرحال مکے کی سرزمین، حضرت آدم علیہ السلام یہیں آئے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کو انہوں نے بنیاد رکھی، بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے۔ اگر آپ حضرت آدم سے لے کے آج تک کی دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام پھر انبیاء آتے رہے، آپ وہیں پہ چلے جائیں تو بہت سے انہوں نے شہروں کو، آج ارم شہر قدیمی ترین، ہمارے ہاں تو بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے ارم، تو ارم شہر اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، ارم ذات العماد، بڑی مضبوط دیواروں والا شہر تھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ دوبارہ ویسا شہر بنایا ہی نہیں گیا۔ سٹون ایجز آپ کہتے ہیں نا، انگلش میں تو کہتے ہیں سٹون ایجز، یہ بھائی بیان کروں یا سٹون ایجز کہا جاتا ہے جہاں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے لوگ یعنی اسی میں سے باقاعدہ اس کو تراشتے تھے، اور تراش کرنے کے بعد جو ہے اسی میں رہتے تھے۔ اور تو آپ وہاں جائیں گے جب آپ وہاں پہ حجاز میں، اب انہوں نے اس کو باقاعدہ پچھلے سال میں ایک پورا تاریخی ملک قرار دے دیا، اور وہاں پہ پھر ٹورزم شروع کرنے والے ہیں، جس کے اندر کلب کھلیں گے، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، صحراؤں کے اندر رہیں گے راتوں کے لیے، بہرحال کلب پب کھل رہے ہیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے سال کہ یہ پہلا سال تھا 2020 جب مکے کے اندر شراب خانے دوبارہ کھلے، سرور کائنات بند کر گئے تھے، اور 2020 وہ پہلا سال تھا جب حج دوبارہ بند ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی نشانیاں بھیجتا رہتا ہے، خبردار اس کی رحمت کو مت لٹکارنا، مت اسے چیلنج کرنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی پورے مکے کی تاریخ ہے۔ حضرت صالح، حضرت ہود، یعنی اگر آپ جائیں گے تو ان کے قوموں کے تذکرے ملیں گے آپ کو، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے مکے کے اندر، مکے میں نہیں مراد یعنی حجاز میں دیکھیں گے کہ باہر ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گے۔ اور عدن جو یمن کے اندر ہے، یہ حجاز کا کہہ لیجیے بالکل بارڈر بہرحال۔ تو اب یہ سرزمین شروع ہوئی، اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پہ جناب ابراہیم کو، حضرت ہاجرہ کو مکے میں بھیج دیا۔ سننا چاہیں گے؟ اور اللہ نے کہا کہ آپ انہیں وہاں چھوڑائیے، مکے چھوڑائیے۔ کس کو کہا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، اپنے خلیل سے۔ بے وادن غیر ذی زرع، پروردگار ایک ایسی وادی میں جہاں نہ آب و گیا، نہ پانی ہے، نہ پلانٹیشن ہے، نہ واٹر، کچھ بھی نہیں۔ تیرا حکم ہے، میں تیرا خلیل ہوں، اس لیے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ میرا دل نہیں مانتا، یعنی ان کے دل میں تھا کہ یہاں کیا کریں گے یہ لوگ، یہاں پانی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب وہاں پہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آب زمزم کیسے شروع ہوا؟ جناب اسماعیل کے پاؤں سے، کہ جہاں پہ ان کے پاؤں مس ہو رہے تھے، اللہ نے وہاں سے زمزم کے اس چشمے کو جاری کیا، اور جو دوبارہ خشک ہو گیا تھا، جس کو جناب عبد المطلب نے دوبارہ جاری کیا۔ تو یہ تاریخ ہے۔ تو یہ جو حجاز میں بسنے والے ہیں، یہ سب کے سب جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں، حضرت ابراہیم اور ان کے بھی بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے، اور یہودی جناب اسحاق کی نسل سے ہیں۔ اب یہ جناب اسماعیل کی نسل ہے جو عرب کہلاتی ہے، جو عرب ہیں وہاں کے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو خاندان مختلف تھے جو آ رہے تھے، جو وہیں اس سرزمین پہ بسے۔ جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا، جس کا میں نے ایک جملہ انتخاب کیا، میں پورا پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سننے کے بھی یہ بہت زیادہ طولانی خطبہ، طولانی بی بی کا ائمہ علیہ السلام نے بڑی تاکید کی ہے، بچوں کو یاد کرواؤ۔ اس خطبے کے اندر بے انتہا مطالب ہیں۔ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، میں نے یہ سب انتخاب کیا جملہ، لوگوں جان لو انی فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں وہ فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد، اور میرے بابا محمد ہے۔ اقول عودا وبدوا، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ میں بالکل صحیح صحیح کہہ رہی ہوں، عودا وبدوا، ولا اقول ما اقول غلطا ولا شططا، میں نہ کوئی غلطی کرتی ہوں، نہ ہی جو کلام کہہ رہی ہوں اس کے اندر کوئی گزاف گوئی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی جھول نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی کاستی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لغزش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خلاف خدا یا خلاف عصمت، میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ جناب سیدہ نے بھی ایک تاریخچہ بیان کیا، اسی لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ان مکے کے لوگ، ان مدینہ کے لوگوں سے، مکے اور مدینہ دونوں کے لوگ ہجرت کر کے جو آئے تھے وہ، اور پھر مدینہ کے اپنے لوگ، یثرب کے لوگ، بی بی نے کہا بھول گئے اپنی تاریخ، کہ تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تم نجاست و طہارت میں فرق نہیں جانتے تھے، میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کسے کہا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، جب بارش ہوتی ہے نا، ابھی تو کیونکہ سڑکیں بن گئی ہیں تو پانی گٹرنگ سسٹم ہے، پرانے زمانے میں گٹرنگ سسٹم نہیں تھا، تو جہاں جہاں زمین ہموار ہوتی تھی وہاں سے پانی بہہ جاتا تھا، جہاں گہرائی ہوتی تھی وہاں پانی رک جاتا تھا، اسی میں گڑھے ہوتے تھے، گودال ہوتے تھے، وہاں پانی رک جاتا تھا۔
اور عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ بھئی کیونکہ صحرا ہے، پانی کی قلت ہوتی تھی، چٹانیں ہوتی تھیں. مکہ اگر آپ دیکھیں گے تو چٹانوں کا شہر ہے، صحرا کا شہر ہے، چٹانیں ہیں بڑی خشک. تو جہاں جہاں چٹان سے پانی تھوڑا سا گودال ہوتا تھا وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا. اونٹ، بکریاں، بھیڑیے، کیونکہ بہت زیادہ ابھی تک میں نے دیکھے ہیں وولفز، تو وہاں پہ وہ سب پانی پیتے تھے. ابھی بھی ایسا ہی ہے، جانور جہاں پہ بھی دیکھیں گے پانی کھڑا ہے اور ان کو پیاس لگ رہی ہے وہ وہاں سے پانی پی لیتے ہیں. جناب سیدہ بڑا عجیب و غریب جملہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم بھول گئے اپنی تاریخ، گودالوں میں جمع ہوا پانی تم پی لیا کرتے تھے، میرے بابا نے بتایا پاک پانی کیا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے. بی بی فرماتی ہوں، تاریخ میں بھی مفصل تو نہیں جا سکتا تاریخ کے اندر کیونکہ میں اب وہ تاریخ لے آیا ہوں، میں جناب سیدہ ہی کے زمانے کی پیش کروں گا. یہ اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بی بی فرماتی ہیں کہ تم وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا اس پانی کو تم پیا کرتے تھے، میرے بابا نے بتایا پاک پانی کیا ہے. زمزم میرے بابا نے تمہیں سمجھایا اس سے پانی پی لیا کرو. میرے بابا نے تمہیں کنویں کھودنے کے بعد صاف پانی نکالنا سکھایا. اور یہاں تک ایک بہت بڑے سائنسدان نے کہا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے پوری سائنس بنائی کہ جہاں پانی کا کنواں نہیں رک سکتا وہاں کنواں کیسے کھودا جاتا ہے. کہ جب مولا 25 سال خاموش بیٹھے تھے تو گھر پہ نہیں بیٹھے تھے، معاشرے کو ترقی دے رہے تھے، ڈیولپ کر رہے تھے. تو پانی نکال کے وہ جہاں پہ مٹی گر جاتی تھی اس کو روکا کیسے جاتا ہے، مولا نے باقاعدہ کنواں بنانا سکھایا. تو اب جناب سیدہ نے کہا کہ بھی تم دیکھو اپنی تاریخ، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے. جہنم کا دہانا ایک ہوتا نا کہ آپ بالکل ایج پہ کھڑے ہیں، پہاڑ کے ایج پہ کھڑے ہوتے نا تو جیسے کوئی دھکا دے تو انسان نیچے گر جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسی طرح سے جہنم کے دہانے پہ جو ہوتا ہے نا ایک گناہ کرے تو اندر. بی بی فرماتی ہیں کنتم علی شفا، یعنی یہ آیت قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں کہ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، ایک گناہ اور کرتے جہنم میں چلے جاتے. وہ میرے بابا ہیں جنہوں نے تمہیں جہنم سے بچایا. جہنم سے بچایا ہے تو سرور کائنات نے تمہیں بچایا، تمہیں گناہوں سے نکالا. پورا حجاز، پورا عرب گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. وہ میرے بابا تھے کہ اللہ نے جن کے نور سے اس سرزمین کو منور کیا. یہ بی بی کے الفاظ بڑے گہرے الفاظ ہیں. وہ میرے بابا کا نور تھا. جناب سیدہ فرما رہی ہیں، کوئی عام بی بی نہیں ہے. بی بی فرمانے کا وہ میرے بابا کا نور تھا جس سے اللہ نے ساری کائنات کو منور کیا. یہ سرزمین منور ہو گئی. اللہ نے ایک مرتبہ اپنے حبیب کو انتجبہ قبل، یعنی جو الفاظ ہیں نا بی بی کے بڑے غور طلب ہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ انہیں نبی بناتا اللہ نے انہیں پہلے ہی چن لیا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس سے پہلے کہ اللہ انہیں نبی بناتا، کب سے نبی ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، جب آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. بی بی فرما رہی ہیں کہ وہ جو نبوت دی تھی اس سے بھی پہلے اللہ ان کا انتخاب کر چکا تھا. یہ میرا محبوب ہے. اللہ نے محبتوں کا مرکز میرے بابا کو بنا دیا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب میرے بابا کو نبوت دی اس سے بھی پہلے اللہ انہیں چن چکا تھا، اللہ ان کا انتخاب کر چکا تھا، اپنی محبتوں کا مرکز بنا دیا تھا. کبھی کسی کے لیے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کہتا ہے بھئی یہ میرے ذہن میں خاکہ ہے، یہ ایک ایسی ہستی ہو، یہ کوئی استاد ہو، میں اس کے پاس جا کے پڑھوں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انسان کہتا ہے نا میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں، یہ فن سیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں، میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں کہ پڑھا کیسے جاتا ہے. انسان تلاش کرتا رہتا ہے یہ استاد اچھا ہے لیکن وہ جو میرے ذہن میں تھا یہ وہ نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انسان تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں وہاں دھکے کھاتا ہے، شہر بشہر ملک بملک جاتا ہے. یعنی بڑے بڑے اساتید ملے جیسے سید نعمت اللہ جزائری، بہت بڑا نام ہے آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری. وہ کہتے ہیں میں پورے ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں تلاش کرتا رہا، مجھے ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے کہ جو تمام علوم میں ماہر ہو، با تقویٰ ہو، با کمال ہو، ساری مہارتیں رکھتا ہو. کا نام سنتے سناتے میں ایک مرتبہ اصفہان پہنچا، وہاں پہ ملا علامہ محمد باقر مجلسی سے. تو میں نے کہا وہ جو میں تلاش کر رہا تھا وہ یہی ہے. پھر کہا اب میں اور سفر نہیں کروں گا، انہی کے پاس پڑھوں گا. اور اتنے ان سے قریب ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی اور پھر ان کی شاگردی، پھر ان کی بہار الانوار، پھر ان کی کتابوں کے لکھنے میں انہوں نے حصہ لیا. تو انسان تلاش کرتا ہے. اب جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری مخلوقات میں جس کو چنا وہ میرے بابا ہیں.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یعنی اللہ کی ساری مخلوقات سے, اللہ کی بھی مخلوق ہے, سب سے محبت ہے. آپ میں سے ایک ایک سے اللہ کو محبت ہے کیونکہ آپ اس کی مخلوق ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن جناب سیدہ فرما رہی ہیں جو مرکز محبت اللہ کی بنے وہ میرے بابا, محبوب خدا جو بنے وہ میرے بابا ہیں. اللہ کی نظر جب رکی تو میرے بابا پہ رکی کہ ہاں یہ وہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب وہ بی بی یہ کلام سنا رہی ہیں جو محبوب خدا کی محبوب ہیں. اللہ کی محبتوں کا مرکز رسول خدا, رسول خدا کی محبتوں کا مرکز فاطمہ الزہرا. صلی علی محمد اور فرما رہے تھے گرامی. تو اب یہ ساری کائنات جب اللہ نے خلق کی تو عزیزان گرامی جو اللہ دیکھ رہا کہ ہاں یہ ساری مخلوقات میں نے بنائی, یہ سارے انبیاء, یہ سب کچھ, لیکن جو شروع سے اللہ نے جب نبوتیں دینے سے پہلے جس کا انتخاب کیا, جس کو چنا, جس کو محبتوں کا مرکز بنایا, پھر جن کے نور سے سب کچھ خلق کیا, انہی کے نور کے دو ٹکڑے کیے, ایک کو مقام محمود پہ رکھ کے نام محمد رکھا, دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھنے کے بعد نام علی رکھا, اور پھر اس پہلے نور سے فاطمہ کو بنایا, دوسرے نور سے حسن کو. عزیزان گرامی یہ عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے چہارہ معصومین کو بنایا. مجھے تفصیل میں نہیں جانا. اللہ نے چن لیا, جب انہیں چن لیا پھر ان کے لیے سب کچھ بنایا. اب وہ رسول خدا اس سرزمین پہ آئے کا جو سب سے سخت قوم تھی ان پہ سب سے عظیم نبی کو بھیجا. پہنچا پایا اس بات کو؟ یہ نہیں تھا کہ یہ سب سے اچھے لوگ تھے, یہ سب سے سخت اور مشکل لوگ تھے. اللہ نے کہا بھی سب سے بڑا نبی ان میں آئے گا. اب بات پہنچی ہے عزیزان کرام, یہ سخت ترین لوگ تھے. جناب موسیٰ کی بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اگر سخت قوم دیکھنی ہے تو مکے میں آ جائیے. اللہ نے کہا مکے والو تم سمجھتے ہو تم سخت دل ہو, میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو رحمت للعالمین ہوگا. تمہارے سخت دلوں میں جو گھر کر لے گا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا. توجہ ہے جانے گرامی. جناب خاتون جنت فرما رہی ہیں اللہ نے میرے بابا کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. وہ نور تھے کہ جو اللہ نے اس نور کو چمکایا اس سرزمین پہ, اور ان کا انتخاب کیا. وہ برگزیدہ ہیں, وہ چنے ہوئے ہیں, وہ چوزن ون ہیں, اور ان کو بھیجا اور انہوں نے آنے کے بعد ہدایت دی. اور کہا پھر اب بی بی اللہ کے رسول کے متعلق فرمانا چاہتے, میں وہ جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو رسول خدا کی پوری بی بی نے جو ایک ڈسکرپشن دی ہے, اگر سننا چاہیں. بڑے عجیب و غریب الفاظ میں بی بی فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے بابا کا انتخاب کیا اور میرے بابا نے بھی جو حق تھا تبلیغ کا اسے ادا کیا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں بھائی اس نے پڑھنے کا حق ادا کر دیا, اس نے سننے کا حق ادا کر دیا, اس نے خدمت کا حق ادا کر دیا, وفا کا حق حضرت عباس نے ادا کر دیا, شہادت کا حق امام حسین نے. بھائی بات واضح ہو رہی ہے. بھائی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارے سب کی قربانیاں ہیں, لیکن جو ان کی قربانی انہوں نے حق ادا کر دیا, یہ اس کی قربانی اس نے حق ادا کر دیا. عزیزان گرامی جناب سیدہ فرماتی ہیں اتنے انبیاء اللہ نے بھیجے تبلیغ کے لیے, میرے بابا نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. بہت بڑا جملہ ہے یہ. جناب سیدہ کے خطبے کا ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھ کے جو ہے وہ پڑھا جائے. بی بی فرماتی ہیں میرے بابا نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا جیسا خدا چاہتا تھا کہ پیغام پہنچایا جائے. اور بی بی فرماتی ہیں کہا کہ میرے بابا نے حجاز مقدس میں تبلیغ کی, دین کو پہنچایا, تبلیغ کرنے کے بعد حق ادا کر دیا, جیسا چاہتے تھے, جیسا اللہ چاہتا تھا ویسا دین کو پہنچایا. کون؟ میرے بابا کی جیسی آنکھیں بند ہوئی تو تم فوراً اپنے پرانے, اور پھر بی بی نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ اگر محمد مر جائیں افإن مات أو قتل لانقلبتم إلى أعقابكم, تو تم اپنی پرانی عادات پہ پلٹ جاؤ گے. اس آیت کی یہاں جب دیکھیں معصوم علیہ السلام جب کسی آیت کو کسی جگہ پڑھتے ہیں, ایک ہے کہ میں یہ کوئی عالم یا کوئی بزرگ یا کوئی سنا رہا ہے, ایک اندازہ ہے کہ یہ آیت یہاں پہ محسوس ہوتی ہے. جب معصوم کسی آیت کو کسی واقعے پہ سنائیں تو محسوس نہیں ہوتا, وہ واقعیت ہوتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. کبھی یہ واقعہ, یہ آیت یہ تمہارے واقعے کے لیے تھی. اب بی بی مدینے میں پیغمبر اسلام کے فوراً بعد کے حالات پہ آیت کی تلاوت کرتی ہیں. بی بی کا اس آیت کو اس مقام پہ صرف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بی بی فرما رہی ہیں وہ جو اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں مثال کے طور پہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا, تم نے ویسا ہی کر دیا جیسا اللہ فرما رہا تھا. اور وہ آیت کسی اور سے متعلق نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 1200 سال بعد, 1400 سال بعد, 1000 سال بعد, 600 سال بعد کچھ لوگ آئیں گے وہ ایسا کریں گے. نہیں, وہ تمہارے ہی متعلق تھی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی.
ایک استاد کہتا ہے کہ بھئی ایسا ہوگا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا کر دے گا. جناب عیسیٰ نے کہا کہ تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو میرا انکار کر دے گا. اپنے حواریوں سے کہا. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں, بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں. سرور کائنات نے کہا بھی میرے ایک گھر سے اتنے حجرے ہیں, ایک شیطان کا سینگ اٹھے گا جو فتنہ برپا کرے گا, پتہ نہیں وہ میرے بھائی علی کے خلاف جنگ کرے گا اور یہ فتنہ جو ہے بہت زیادہ امت کو تقسیم کر دے گا, فتنہ ہوگا وہ. میرے بعد جو ہے ایک آدمی ایسا قیام کرے گا جو میرے آل کے خلاف ہوگا. مثال کے طور پہ لوگ, یعنی کئی ایسے افراد بھی ہوتے تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, انہیں یہی نہیں پتا ہوتا تھا یہ میرے متعلق ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب جب اہل بیت علیہ السلام ان الفاظ کو کسی واقعے پہ دہرائیں تو پھر یہ اندازہ یا تخمینہ نہیں ہے, یہ واقعیت ہے. اب بات پہنچ گئی جانے گرام. جب جناب امیر علیہ السلام کہیں کہ سرور کائنات میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, غور فرما رہے تھے جانے گرام. اب یہ جناب سیدہ کا اس آیت کی تلاوت کرنا کہ رسول خدا جو ہیں اللہ کے رسول ہیں, افامات او قتل, اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, یہ خود اللہ اندازے سے نہیں بتا رہا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مسلمانوں نے زور اس بات پہ لگایا کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں, مر بھی سکتے ہیں. نہیں, اگر اللہ نے یہی بتانا ہوتا کہ مر سکتے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ طبیعی موت نہیں جائیں گے. یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ یہ معصوم ہیں, یہ طبیعی موت نہیں جاتے, کیونکہ ان کی زندگی اتنی بیلنس ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری پریشانی نہیں آتی ہے, اور وہ بہرحال علم لدنی کے مالک ہیں, علم غیب کے مالک ہیں. تو ان کے اب یہ عزیزان گرامی یہاں پہ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ وہ مر جائیں, بلکہ اللہ یہ بتا رہا ہے او قتل. زور اس بات پہ ہے, دوسرے جملے پہ ہے کہ اگر مارے جائیں, اس کا مطلب ہے شہادت ہو سکتی ہے. یہ شہادت پہ تاکید ہے, نہ کہ موت پہ تاکید ہے. لَانْقَلَبْتُمْ إِلَىٰ عَقَابِكُمْ, تم اپنے پرانی عادات پہ پلٹ جاؤ گے. جناب سیدہ نے اپنے خدا فدق کے اندر اس بات کو دہرایا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیلی اس کے اندر تھوڑا کچھ اور مطالب کو بیان کروں گا. لیکن اب جناب خاتون جنت میں جو پورا کا پورا نقشہ کھینچا اس معاشرے کا, شاید بہت سی باتیں میں نہیں کر سکوں گا, لیکن جو جناب سیدہ میں پیش کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. فرماتی ہیں کہ یہ میرے بابا کے بعد یہ حالات, اور میرے بابا کی زندگی کے اندر انہوں نے تبلیغ کی, قرآن کو سنایا, آیات کو کیے, اور پھر کہاں کہاں تبلیغ کے لیے گئے, اور پھر جناب امیر کی عظمت اور ان کے سیکریفائسز, ان کی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا. کون بتا سکتا ہے جس نے سب کچھ وٹنس کیا ہو, جس نے سب کچھ مشاہدہ کیا ہو, دیکھا ہو کہ کتنی قربانیاں دی. اور ہمیشہ میرے ابن عم, اب یہاں پہ عربوں کے اندر دو طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے شوہر کو, یعنی نام نہ لے کے احتراماً ذکر کرنا شوہر کا, بیوی کا اپنے شوہر کا تذکرہ کرنا. تو کئی مرتبہ اگر رشتہ دار ہوں تو کہتے ہیں ابن عم, میرے چچا کے بیٹے. دوسری مرتبہ کسی چچا کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے چچا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان ابو طالب کے بیٹے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور تیسرے یہ بھی کہ بھئی بی بی کیونکہ نام نہیں لیتی تھی, علی نہیں کہا کرتی تھی, یا ابو الحسن, یا محترم انداز سے ہمیشہ پکارنا. اور جناب امیر نے بھی پوری زندگی جناب سیدہ کا نام نہیں لیا, ہمیشہ کہتے تھے یہ ابنت رسول اللہ, اے بنت رسالت, اور یعنی بڑے انداز. تو اب یہ یہاں پہ کہا, اور وہ میرے ابن عم تھے, وہ میرے چچا کے بیٹے تھے جو ہر جنگ میں رسول خدا کا دفاع کرتے تھے. اب یہاں پہ بی بی نے بڑے عجیب و غریب انداز سے اس قرآن کی آیت کو یہاں پیش کیا کہ اور تم دشمن کے مقابلے میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہیں کہ اگر تم ہلو گے تو پرندے اڑ جائیں گے. ذعائب العرب, یعنی جو بی بی نے الفاظ مانگے, یہ جو عرب کے بھیڑیے, اب یہ اردو والے تو فوراً پہنچ جائیں گے, انگریزی والے شاید بچے اس کو نہیں ادراک کر پائیں گے کیونکہ ٹی وی پہ جا رہا ہے, لائیو ہے پوری دنیا کے اندر. عزیزان گرامی, یہ جو عرب کے اندر تشبیہ اور استعارہ ہے نا, یہ بڑا اہم ہے. تشبیہ, یہ اردو والے تو اب یعنی ہمارے ہاں
غزل کے اندر استعارے ہیں، تشبیہات ہیں بہت زیادہ، اسی طرح سے عرب کے اندر بھی بہت زیادہ تشبیہ اور استعارے ہیں، بلکہ ہم نے یہ جو اردو میں لی ہیں یہ سارے عربی سے اور فارسی سے آئے ہیں، شاید کسی اور زبان سے بھی تھوڑے بہت آئے ہوں لیکن عربی اور فارسی کے ہیں۔ توجہ ہے؟ پتہ نہیں اس بات کو پہنچا پاؤں۔ جیسے چلے سادہ سے اس کو بالکل سادہ سے مثال دیتا ہوں، شاعری کی کوئی مثال نہیں دوں گا، کہ رسول خدا نے جناب امیر کو شیر سے تشبیہ دی ہے۔ بات پہنچ گئی؟ یہاں تشبیہ شیر سے کیوں دی ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ شباہت کیا ہے؟ وجہ شباہت سمجھ رہے کہ بھئی کوئی تشبیہ دی ہے تو کوئی وجہ شباہت بھی ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہے بھئی شیر جو ہے وہ درندہ ہے، شیر یہ ہے، شیر وہ ہے، شیر دانت برش نہیں کرتا، شیر بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو کہا جائے شیر ہے تو تشبیہ وجہ شباہت کیا ہے؟ جب عرب زبان کے اندر کسی کو شیر کہا جائے تو وجہ شباہت ہے شجاعت، کہ بہت دلیر ہے، ڈرنے اور خوف والی اس میں بات نہیں ہے، وجہ شباہت شجاعت۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ لیکن جب عرب میں بھیڑیے سے تشبیہ دی جاتی ہے، ذئب سے، تو درندگی کی علامت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ شجاعت نہیں ہے پھر، کیوں وہ بھی دلیر بہت ہوتا ہے لیکن چیر پھاڑ کرتا ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ یہ بہت ہی درندہ، کہتے ہیں بھیڑیا ہے، یہ بھیڑیا صفت آدمی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ اردو میں عربی سے آیا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بھئی یہ وجہ شباہت، بھیڑیا کہنا یعنی درندہ صفت۔ اب جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تمام عرب کے بھیڑیے جب تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، بھیڑیے نہیں آتے تھے، آتے تو مرد ہی تھے لڑنے، لیکن وہ درندوں کی مانند تھے، چاہے مرحب ہو، حارث ہو، انتر ہو، عمر ابن عبد ود ہو۔ بی بی فرما رہی ہیں وہ جو تمام عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہو جاتے تھے، وہ میرے ابن عم تھے، یعنی علی تھے، جو سارے بھیڑیوں کے سروں کو توڑتے تھے۔ اور فرمایا آپ نے کہ بی بی نے جو استعارہ استعمال کیا، عرب کے سارے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے میرے چچا کے بیٹے علی، وہ میرے ابن عم تھے جو سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے۔ دیکھیں نا بی بی نے پوری تاریخ بیان کی ہے ایک ایک جملے میں، بات پہنچ رہی ہے کہ کس پیارے انداز سے، کس باریکی سے جناب سیدہ جناب امیر کی عظمت کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ اور وہ جو عرب کے یعنی درندے حملہ آور ہوتے تھے عرب، یعنی وہ درندہ صفت تھے، ان کو بھیڑیا کہنے سے ایک جملے میں بی بی نے حل کر دیا، اور جناب امیر کی ساری قربانیاں ایک لفظ سے بیان کر دی۔ وہ میرے ابن عم تھے کہ جو تم سب کے دفاع کیا کرتے تھے، تم سب کا دفاع کرتے تھے، تم سب کو بچانے والے علی بن ابی طالب تھے۔ میں جانتا ہوں شب جمعہ ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کون تمام کا مقابلہ میرے ابن عم نے کیا اور تم لوگ دیکھتے تھے، اور آج تم انہیں پہ غرا رہے ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں۔ کبھی انسان ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بہت طاقتور ہوتا، مجھے اب تک نہیں بھولتا کہ ایک آدمی نے، میں نے کہیں انٹرویو سنا تھا یا مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کہ پڑھا کتاب میں، اس نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے جب میں جوان تھا اور پہلوان تھا تو کوئی میرے قریب نہیں پھٹکتا تھا، لیکن اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، تو گزرتے ہوئے بچہ بھی مجھے دھکا دے دیتا۔ تو اس نے یعنی بڑے عجیب انداز سے اس نے اپنی قسم پرسی کو بیان کیا۔ اب جناب سیدہ نے جناب امیر کی مظلومیت کو بڑے پیارے الفاظ میں بیان کیا۔ دیکھیں مظلومیت میں مولا کا احترام بھی باقی رہے اور مظلومیت بھی بیان ہو جائے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ بڑی یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ جناب امیر کی عظمت کا بھی لحاظ باقی رہے کہ شیر خدا ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ ان کی مظلومیت چھپ جائے۔ کب وہ جو تم سب کا دفاع کرتے تھے آج تم ان پہ گرا رہے ہو۔ نہیں پہنچا سکا، تھوڑی سی توجہ دوبارہ کیجیے گا۔ ایک آدمی بہت طاقتور ہوتا ہے، کوئی بھی حملہ کرے وہ مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن اگر اسی کے بچے اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ارے میں اپنوں ہی کو مارنے کے بعد کون سی طاقت ثابت کر رہا ہوں۔ بات واضح ہوئی؟ اللہ اکبر۔ یہ جناب سیدہ کے جملے، اس میں میں نے بہت زیادہ سوچا کہ جناب سیدہ کس طرح سے جناب امیر کی مظلومیت کو پیش کریں۔ کہا کہ وہ جو تمام عرب کے بھیڑیے درندے جب حملہ آور ہوتے تھے تو علی سب کا مقابلہ کرتے تھے، اور تم بیٹھے رہتے تھے، آج تم حملہ آور ہو رہے ہو اور تم یہ دیکھتے ہو کہ علی خاموش ہے، تو یہ نہ سوچنا، یعنی مفہوم یہ ہے، یہ نہ سوچنا علی کمزور ہو گئے ہیں، لحاظ رکھ رہے ہیں، یہ لحاظ رکھ رہے ہیں۔ ارے اپنوں پہ کیا تلوار اٹھاؤں، وہ اور تھے، غیر تھے، میں سب کے مقابلے پہ جاتا تھا۔ بات پہنچ گئی؟ یہ جو بی بی فرما رہی ہیں اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین سے کہا
کہا بھئی یہ داخلی فتنہ شروع ہو گیا، اس پہ لکھیے. کہا میں نے کمیونزم کے خلاف لکھا، سوشلزم کے خلاف لکھا، تقریریں کی، درس دیے. کیپٹلزم آئی اس کے خلاف لکھا، باسی پارٹیاں آئیں ان کے خلاف لکھا، نیشنلزم آیا اس کے خلاف لکھا، لسانی تعصب آئے لکھا. کہا مجھے داخلی جنگیں نہ لڑواؤ، میں اپنوں کے خلاف نہیں لکھنا چاہتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جناب امیر علیہ السلام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں بھئی بڑھاپا آ گیا ہوگا. ارے بھئی اس کے بعد پھر مولا جمل و صفین و نہروان میں بتا رہے ہیں نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کے بازو کمزور ہوئے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری مجبوریاں دیکھو، میں اپنوں پہ تلوار اٹھانا نہیں چاہتا ہوں. یہ میری مجبوری ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ میں لڑ نہیں سکتا، لڑنے سے مجبور نہیں ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ارے علی نے پیغمبر کے فوراً بعد مسلمانوں کلمہ گو پہ ہی تلوار اٹھا دی تھی. میری مجبوری یہ ہے کہ آج یہ جو رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی میں نے تنزیل پہ جنگ کی ہے، آپ کو تعویل پہ جنگ کرنی ہوگی. یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، میں اس پہ لڑ رہا ہوں. جو ان کی تعویل ہے نا اس پہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. یہ مولا امیر علیہ السلام ہی صرف کر سکتے تھے، یہ کوئی غیر معصوم کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ مولا کائنات ہی کا حوصلہ، صبر، استقامت. کہ مولا نے اتنا صبر کہ جناب سیدہ کی مظلوم میں بس یہ شب جمعہ ہے، آج مصائب کی شب ہے، میں نے مکمل کیا. کل انشاءاللہ تفصیلی پیش کر دوں گا. ویکنڈ کی بھی رات ہے، پہلی ہو چکی ہے، یعنی کل صبح پہلی ہے، آج پہلی کی شب ہے، چاند ہو گیا جمادی ثانی کا. جناب امیر نے اتنی مظلومیت دیکھی ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجیے. صابر امام. ایک جملہ میں جب جناب سیدہ سے متعلق سوچتا ہوں تو یقین مانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خاتون جنت کیا فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ یا ابا الحسن، مولا علی سے وصیت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجیے گا. وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجیے گا. وکفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا. وصلی علیہ باللیل، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا. ودفنی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا. بھئی عجیب و غریب نہیں ہے یہ بی بی کی کیفیت کہ 7 چادروں میں مجھے کفن دیجیے گا، 40 مقامات پہ میری قبر بنائیے گا. یہ بی بی کو دفنایا نہیں جا رہا، بی بی کو چھپایا جا رہا ہے. نہ جانے مسلمانوں، مدینے والوں کتنے تم نے گناہ کی ہیں کہ سیدہ کہہ رہی ہیں مجھے مدینے والوں سے چھپا دیجیے گا یا علی. یہ بی بی کو چھپایا جا رہا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں آج سوچ رہا تھا دن میں سارا دن آج بولتا رہا، مجالس تھیں، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. یقین میں نے جتنا اس وقت خستہ حالت میں ہوں پھر بھی میں نے کوشش کی. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جانتے میں آج کیا سوچ رہا تھا؟ دنیا میں کوئی بھی آدمی اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا جتنی جناب سیدہ نے دی ہے. جانتے کیا قربانی دی؟ کہا کہ یا علی میرے جنازے میں کسی کو نہ آنے دیجیے گا. ہر آدمی چاہتا میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، میرے جب مرنے کے بعد مجلسوں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، مجلس میں زیادہ لوگ ہوں، جنازے میں زیادہ لوگ ہوں، جب مجھے دفنایا جائے زیادہ لوگ ہوں. کوئی نہیں کہتا جنازے میں کوئی نہ آئے، دفنانے میں کوئی نہ آئے، میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، مجلس میں کوئی نہ آئے. کہا یا علی مدینے والوں کو نہ آنے دیجیے گا، میرے سارے آنے والی نسل کو میرا سلام کہیے گا. الی یوم القیامہ وسلم علی ولد الی یوم القیامہ، ساری قیامت تک آنے والی نسل کو میرا سلام. پھر فرماتی ہیں کہ میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا. مرحوم آیت اللہ سید باقر الحکیم فرماتے ہیں، سید محمد باقر الحکیم، وہ کہتے ہیں جتنی بڑی قربانی جناب سیدہ نے جناب امیر کے لیے دی ہے کوئی کسی کے لیے نہیں دے سکتا. کیوں؟ جناب سیدہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ارے علی پہ ظلم کیا، علی کا حق چھینا، اتنا ظلم علی ابن ابی طالب پہ کہ پروردگارہ تیری خاطر، بابا آپ کی خاطر، میں علی کی خاطر مدینے والوں کو روک رہی ہوں، سب کو پتہ چل جائے سیدہ ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ علی کا حق لے لیا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی اظہار کر رہی ہیں مختلف طریقوں سے، دنیا کو پتہ چلنے تو میں ناراض ہوں۔ بھئی آج تک کبھی ہوا ہے کہ کائنات کی کوئی بڑی عظیم ہستی ہو، اسے رات کی تاریکی میں دفنایا جائے اور کسی کو بتایا نہ جائے؟ پھر فرماتی ہیں، کہا کہ یا ابوالحسن، آپ جب مجھے دفنا دیں تو کچھ دیر میری قبر کے پاس بیٹھ جائیے گا، مجھ سے بات کیجئے گا، مجھ سے بات کیجئے گا، پھر اس کے بعد جائیے گا۔ یہ بی بی کیا وصیتیں کر رہی ہیں؟ یہ بی بی سمجھا رہی ہیں دنیا والوں یہ نہ سمجھنا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں سب کچھ سمجھتے ہوئے صرف ایک علی سے وصیت کر کے بتا رہی ہوں، سب سے ناراض ہوں، بس میرے یہ جو اطراف میں ان سے راضی، میرے شوہر سے راضی، میرے بچوں سے، یہ جو اسماء، یہ فضہ، یہ ام ایمن، یہ جو چند بیبیاں، یہ میرے چند بچے، گھر کے چند لوگ، ان کے علاوہ میں کسی سے راضی نہیں ہوں۔ سلمان آنا میرے جنازے میں، ابو ذر اجازت ہے۔ ارے صرف 14 افراد جنازے میں، صرف 14 افراد جنازے میں، جناب بڑے چند افراد کو بی بی نے انتخاب کر لیا، بھائی ان افراد کو آنے دیجئے گا، کچھ لوگ باہر ہیں انہیں کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، میرے چچا حضرت عباس کو بتا دینا، بڑے قریبی افراد کو بتایا، جنازہ بھی تابوت بھی اٹھا، رات کا وقت ہے، بڑے اہتمام سے شب جمعہ ہے۔ اجرکم اللہ، پھر اجرکم اللہ ایک اور جملہ، ایک وصیت کا جملہ سن لیجیے، اسی پہ تمام کر دوں گا۔ آج یقین میں نے بالکل پڑھانے جا رہا، بہت خستہ حالت میں ہوں، جملہ سننا چاہیں گے؟ پھر ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا یا ابوالحسن، اے ابوالحسن میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا، شادی ضرور کیجئے گا۔ ہاں کیوں، جانتی ہے نا کہ ہاں شادی کریں گے، یہ وصیت مولا کو نہیں ہے، لیکن ایسی ماں میرے بچوں پہ لائیے گا جو میرے بچوں سے محبت کرے۔ بی بی کی یہ وصیت امت کو تھی، او مسلمانوں میرے بچوں کو مت ستانا، میرے بعد میرے بچوں کو نہ ستانا، کربلا میں بھوکا پیاسا نہ رکھنا، میری زینب ام کلثوم کو بازاروں میں نہ لانا، میری چھوٹی سی سکینہ کو تماچے نہ لگانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بی بی نے وصیت کی کہ میرے بعد ایسی ماں میرے بچوں پہ لائیے گا، کچھ نام بھی لیے، کچھ نام بھی لیے، ان بیویوں کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس یہ بی بی کی وصیت ہے، میرے بچوں کے پاس رہا کیجئے گا، میرے بچوں کو وقت دیجئے گا۔ یہ بی بی کے جملے مولا سے نہیں ہے، یہ امت سے ہے، او مسلمانوں میرے بچوں کو نہ ستانا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی آخری جملے سن لیجئے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جناب سیدہ بچوں سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں، جناب ام ایمن سے، جناب فضہ سے، تو ایک اور جملہ کہتی ہیں۔ جناب ام ایمن بہت بی بی سے قریب ہے، بڑی محبت کرنے والی بی بی کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ ایک جملہ کہا ام ایمن، فضہ جب میرے بچے گھر آئے نا پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا میں نہیں رہی۔ بی بی یہ کھانا کھلانے پہ کیوں زور ہے؟ میرے بچے فاقے سے رہ جائیں گے، میرے بچے کھائیں گے نہیں۔ ارے ماں چلی گئی، نہ جانے کتنے دن فاقہ رہے، میرے بچوں کو پہلے کھلا دینا۔ وہاں بچے جب گھر آئے شہزادے، تو ایک مرتبہ بیویوں نے آنسو صاف کر لیے، کہا فوراً شہزادوں کھانا کھا لیجئے۔ مولا حسن نے کہا کبھی آپ نے دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کہا نہیں، لیکن آپ کی ماں کی وصیت تھی پہلے کھانا کھلا دینا۔ بس تڑپنے لگے، ہائے ہماری ماں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ پروردگارہ شب جمعہ ہے، آج کی اس شب کا واسطہ پروردگارہ دنیا بھر میں حالات خراب ہیں، تجھے واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مومنین کی حفاظت فرما،
بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما، جو علماء مؤمنین یہاں مسلسل خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ شب جمعہ میں جناب سیدہ بھی کربلا آ جاتی ہیں، پروردگارہ واسطہ امام حسین مظلوم کا کہ جن کی ماں بھی ان کی زیارت کے لیے شب جمعہ میں آتی ہیں، پروردگارہ جناب سید الشہداء کی ہمیں بار بار زندگی میں زیارت نصیب فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، بہت سے مؤمنین مریض ہیں، ہمارے ظفر بھائی نے کہا کہ ان کے بہت قریبی ایک عزیز بہت زیادہ بیمار ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شام غریباں کے بیماروں کا، ہمارے تمام مریض مؤمنین کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بہت سے کرونا وائرس میں مبتلا ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً جو 2020 میں ہمارے بہت سے مومنین علماء بڑے بڑے خطبہ ذاکرین انتقال کر گئے ہیں، پروردگارہ ان سب کے درجات بلند فرما، 2021 میں بہت سے بڑے بڑے علماء کا شعراء کا انتقال، پروردگارہ ان سب کے درجات بلند فرما، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین